اس نے کہ ہاں میں مننا میرا قصور ہے، میں عید دے موقع تے پرانے کپڑے پہنے بچے نو نئے کپڑے لے کے دیتے میرا قصور ہے، میں مستریاں پیچھے اوور ٹائم بھی لگاندا رہا ملنے تھکے کھادے میرا قصور ہے، میں شادی دے موقع تے پرانی جتیاں پائیاں اپنے پترا نو نئی جتیاں لے کے دے دیتیاں اے میرا قصور ہے، میں اپنے منہ چوں لقمے نکال کے اپنی اولاد نو کھلائے میرا قصور ہے، آج میری اولاد جوان ہو گئی، آج شادی ہو گئی، آج میرا گھر کے اندر بڑھاپا برداشت نہیں۔ اس عورت نے کہا بابا ذرا اپنا لہجہ ٹھنڈا کر، آئی تو 30 سال دی پہلے دی کہانی یاد کر، 30 سال تو پہلے ایک عورت تیرے نکاح کے اندر آئی، ایک عورت تیرے عقد کے اندر آئی، شادی دی پہلی رات تیری ماں نے تیرے واسطے تازہ کھانا بنایا، بابا وہ کہانی یاد ہے، بابے دی اکھاں چاسو آگے، بابا دا سر شرم تو جھک گیا، فرمایا بابا 30 سال پہلے دی کہانی یاد ہے، شادی دی پہلی رات تیری ماں نے تیرے واسطے تازہ کھانا بنایا، تو ہوٹل تو تازہ کھانا لے کے آ گیا، تیری بیوی تڑپ نہیں رہی کہ جا اپنی ماں نو بلا کے لے گیا، لیکن تو کیسی کھا لے آگے جو بچے کا ماں نو دے چھڑا گے، تیری بیوی طلاق لے کے چلی گئی، بابے نے چہرے پہ پسینے، اکھاں چاسو، چہرے پہ شرمندگی، دل کرتے زمین کے اندر دب جما، اس عورت نے کہا بابا کہانی یاد ہے، شادی دی پہلی رات تیری بیوی طلاق لے کے چلی گئی، بابے کا سر جھکے، فرمایا جان والی بد نصیب میں عورت تھا، میں جا کے ماں دی خدمت کی تھی، جا کے باپ دی خدمت کی تھی، میری شادی ہو گئی، پھر اپنے شور دی خدمت کی تھی، آج ماں دا صدقہ اللہ نے میں حج نصیب کیتا ہے، میں بھی جا رہی ہیں نال 4 پتر بھی حج تے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، بولو بولو نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت۔ آج اپنے والدین دی خدمت کر کل تیری اولاد کرے گی، آج تم والدین نو دھکے دے در دے تے کل کہے کہ میرے پتر میرے ہاتھ چمن گے۔ سیلوی صاحب بڑے بڑے بندے آ کے قدمہ چڑھتے نہیں، دعا کرو اللہ حج دی سعادت نصیب کرے، اسی انہیں کمینے جڑا حج گھر رہے چھے ہوتے کر لو، نہیں جی مرن تو بعد اللہ حساب نہ لے سیدھا جنت چلائے جائے۔ تو میاں صاحب دا بھی شیر پڑھ کے عدل کرے تے تھر تھر کمن اچھیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جان میں جے موقع لے، نہیں جی دعا کرو اللہ سیدھا جنت چلائے جائے۔ میں کہتے جڑی جنت در در دیاں ٹھوکراں کھا رہی ہے، تو پہلے اس ماں دی تے خدمت کر لینا جے دے قدمہ چ رب نے جنت رکھی، اے در در دی ٹھوکراں کھا رہی ہے، اس جنت دی چاہت تے پیار ہے نہیں، اس جنت واسطے تڑپ رہے۔ آؤ والدین جنہاں کو لہن انہاں دی خدمت کرو۔ اگر اجازت ہوئی تو پھر میں ایک ماں دی گل آپ دے سامنے رکھ دوں۔ والدین بہت بڑی دولت نے، 2 بھائی سن، ایک دی عمر 70 سال، ایک دی عمر 80 سال، ایک انہاں کل بڑی ماں ہے، ظاہری بات 80 سال والا ہی تے بابا ہونا ہے، وہ بیٹھے ہو وہ بھی تے بابا ہی ہونا ہے نا، لیکن بڑا بھائی چھوٹا بھائی بڑے ماں کے کہندہ بھائی تسی ساری زندگی ماں دی خدمت کی تھی، اور مہربانی کرو کہ ماں مینوں دے چھڈو میں اپنے گھر لے کے جانا۔ اچھا یہ پہلے نا بچپن چ کہانی ہوندی ہے سن، ایک کہندا ہے اماں میری ہے، دوسرا کہندا میری ہے، تیسرا کہندا میری ہے، لیکن پھر وقت آندا ایک کہندا نہیں اماں تیری ہے تو لے کے چلا جا، ایک کہندا پچھلے ماں دعائی میں لے کے دیتی ہے بابے نو، ہن تو لے کے دے دے، پچھلے ماں کرایہ میں دیتا ہے، بیٹیاں کو ابا گئے اماں گئی، ہن تو کرایہ دینا ہے، یار کی ہو گیا اس کو۔ تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی نو کہنے گا بھائی مہربانی کر کہ ماں میں نو دے دے، تو اتنا عرصہ خدمت کی تھی ہن میں بھی کر لیا۔ بڑے دی اکھاں چاسو آگے، بڑا بھائی اس طرح رو دے جی میں بچہ ماں تو وچھڑ کے رون دے، آندے میرے بھائی جیندیاں جی تو میری جنت لے کے چلے میرے کو، میری جنت میرے کو لے کے چلے۔ اس نے کہا نہیں میں ناراض نہیں ہو کے جا رہے لے کے جا رہے ہیں، اتنا عرصہ خدمت تو کی تھی ہن مہربانی کر ماں میں نو دے میں لے کے جا کے خدمت کرا۔ اس نے کہا اگر میری خدمت دے اندر کوئی کمی ہے تو پھر لے کے چلا جا، میں تے روز ماں باپ دا چہرہ ویکھنا تے حج کرنا ماں دا دیدار کر لینا، ماں نال پیار دیاں گلاں کر لینا، تو لے کے چلے۔ اچھا چھوٹے نے نا جا کے مقدمہ کر دیتا، کیس چلیا، مقدمہ جج کو لا گیا، سکھ جج سی وہ دے کل مقدمہ آ گیا، چھوٹا بھائی آندہ ہے ماں میں لینی، بڑا کہندہ ہے ماں میں لینی، اللہ اکبر۔ دونوں دا جج حیران ہو گیا، جج آندہ ہے اتھے زمینہ دے جھگڑے مکانہ دا کیس کیتا جاندے، جہاد واسطے کیس کیتا جاندے، ایک ایسے پتر نے جنہاں نے ماں واسطے کیس کیتا ہے، ایک کہندے ماں میں لے کے جانی ہے، دوسرا کہندہ میں لے کے جانی ہے، جج صاحب فیصلہ نہ کر سکے، چھوٹا کہنے گا جج صاحب ماں میری بھی تے آخر ماں ہے نا، میں نو موقع دو میں ماں دی خدمت کرا، بڑا کہنے گا جج صاحب اگر میری خدمت کے اندر کوئی کمی ہے تو پھر دسو میں ماں دے چھڑنا، اگر کمی
نہیں تو پھر میں ماں کس طرح دیا ہے میرا بھائی ہے لیکن میرا کوئی قصور تے دسو نا جج حیران ہو گیا جج نے کہا تسی اپنی ماں نو لے کے آؤ وہی تھوڑا فیصلہ کر سکتی ہے میں جج فیصلہ نہیں کر سکتا اچھا ماں نو ویل چیئر تے لے گیا 120 سال ماں دی عمر ہے ماں نو لے گیا ایک طرف ایک بیٹا دوسری طرف دوسرا بیٹا دونوں ویل چیئر نو پکڑ کے لے کے آئے جج صاحب کھڑے ہو کے ماں نو سلام پیش کر دینے جج صاحب کہنے گے اماں اج تک لوگوں نے زمینہ دے مقدمے کیتے نے جائیداد واسطے لوگ جھگڑ دینے پر قربان جاواں ماں کیسی بیٹے دی تربیت کی تھی اے تینوں حاصل کرنے واسطے جھگڑا کر رہے نے تینوں حاصل کرنے واسطے نہ مقدمہ کیتا ہے جج نے جڑا سوال ماں کو کیتا جج صاحب کہنے گے اماں جی یہ تیرے دو بیٹے نے ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے تے مقدمہ کیتا ہے اماں اے دس میں فیصلہ نہیں کر سکیا میں تیرے کو پوچھنا چاہنا تو کیڑے پتر کو رہنا چاہنی چھوٹے کول یا بڑے کول کس کو رہنا چاہنی تو ایک طرف بڑا بیٹا کھڑا ہے ایک طرف چھوٹا بیٹا کھڑا ہے تو ماں نے نا ایک نظر ایک بیٹے نو دیکھیا سیلوی صاحب دوسری نظر دوسرے بیٹے نو دیکھیا اور ماں کہنے گی جج صاحب ایک پتر میرا سجی آنکھے تے ایک کھبی آنکھے تسی میں نو ایک آنکھ تو محروم کرنا چاہندے ہو ایک سجی آنکھ اور ایک کھبی آنکھے والدین نبی حق کے نا اپنی اولاد نے اکٹھا پیار کرنا اے نہیں کہ جدے کول پیسے ہو نال پیار کرنا جدا غریب ہو تے دروازے تے بھی نہ جانا والدین خود فرق پیدا کر دینے وہ یار بیٹا بالکل کملا ہوئے نا بولن دے قابل نہ ہوئے تے ماں تڑپ دیئے باقی سیانے نے تے میرا پتر کملا ہے نا تو ماں دے نال بھی پیار تے محبت اسی طرح کر دیئے تو لہذا جج نے جڑا فیصلہ کیتا جج نے کیا بڑا پتر بوڑھا ہو چکا ہے نکاحت تے کمزوری آ گئی ہے ہن مہربانی کرے میرا فیصلہ ہے اے ماں چھوٹے بیٹے نو دے چھڑے چھوٹا بھی جا کے خدمت کر لے اور اس موقع تے بندہ بول کے آندے کسی کو گھر ملا کسی کے حصے میں دکان آئی جدو بھائی زمینہ بڑی پہلے والدین ہوندے نے ایک چولہے تے سارا ٹبر بیٹھا ہے لیکن جدو والدین چلے جاندے نے پتہ نہیں اس گھر نو کیوں نظر لگ جاندی ایک گھر دے اندر چار چولہے چار دیواراں چھوٹی چھوٹی دیواراں کھڑی ہو جاندیاں نے والدین جس طرح تسبیح نو جوڑیا ہوندا ہے تھاڈیاں نے والدین نے اس طرح اپنے اولاد نو جوڑیا ہوندا ہے ایک جگہ تے اکٹھا کیتا ہوندا ہے اور جدو پھر حصہ تقسیم کرن ایک آندے نے اماں تو لے جا ابا میرے لا جائے گا اے زمین میرے اے حصہ میرے لا جائے گا کسی کو گھر ملا کسی کے حصے میں دکان آئی کسی کو گھر ملا کسی کے حصے میں دکان آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی والدین نو راضی کر لو اتھے ماں نو ضرورت ہے پتر دی تے پتر تبلیغی چلے تے گیا ہے ماں نو ضرورت ہے بیٹے دی پتر مرشد دے دروازے تے بیٹھے جانا چاہیے ہے لیکن پہلے گھر والا مرشد تے راضی کریے گھر والے مرشد نے دھکے دئیے دوسرے نے جا کے ہاتھ چمی گھر والے مرشد نے برا بھلا کہیے پیر تے قدمان جا کے بہ جائیے اگر والدین ناراض نے عام پیر تے عام رہ گیا حضور غوث اعظم بھی فیض نہیں دین گے پہلے گھر والا مرشد تے راضی کریے حج دیکھو بندے کہندے نے اسی حج کرنا ہے گھر والا نہیں کر رہے اللہ اکبر والدین سے انہاں کو ایک بیٹا بڑا ذہین بیٹا پڑھایا بڑے عہدے تے چلا گیا سرکاری نوکری مل گئی شادی دا وقت آیا والدین نے کہا بیٹا جتھے تیرا دل کرے گا سے تیری شادی کرواواں گے والدین نہ اپنی خوشی اپنے بیٹے تو قربان کر دے دیں اپنی دل دی مرضی اپنے پتر تو کر بیٹا جتھے تیرا دل کرے گا اسی تیری شادی کرا دیاں گے انہیں شہر دے اندر ایک گھر دیکھیا پنڈ وچ رہن والے سن شہر وچ ایک گھر دیکھیا پڑھی لکھی فیملی رشتہ ہو گیا دلہن گھر آ گئی اس نے کہا میں تے شہر گیس تے روٹیاں پکا رہی سا میں تے لکڑاں تے نہیں پکا سکتی میں شہر پانی موٹر دا استعمال کر نلکا میرے کول نہیں کھیڑیا جا روز چھوٹی چھوٹی گلاں تو جھگڑا ہو رہے ماں نے کہا بیٹا تیرے کول گڈی بھی ہے سرکاری نوکری بھی ہے گھر بھی ہے تو انہوں نال لے جا اتھے رکھ لیکن بیٹا ہفتے دے اندر جدو 2 گھنٹے دی چھٹی مل جائے نا تو سانو اپنا چہرہ دکھان واسطے آ جایا کرے پتر جدو تینوں چھٹی ملے اپنا چہرہ دکھانا آ جائے کرے اچھا جدو انہوں چھٹی ملے نا 2 گھنٹے دی 3 گھنٹے دی اے آ جائے اپنے ماں کول بیٹھے ماں پیار دیاں گلاں کرے علی کدی بچپن دیاں کدی جوانی دیاں کدی خوشی دیاں کدی ناراضگی دیاں گلاں دی ختم نہ ہوتے ٹائم ختم ہو جائے دل کی ارماں بھی پورے نہ ہوئے غضب یہ ہوا کہ سحر ہو گئی علی گلاں دل دیاں پوریاں نہیں ہویاں وقت ختم ہو گیا جدو جائے بیوی پھر جھگڑا کرے جناب اتنی دیر لگا کے آگے ماں دی قدماں بیٹھ کے تسی جا کے جان دیو تے واپس نہیں آندے اچھا انہیں اخبار تے اشتہار پڑھیا ادا کوشش کی تھی سعودی عرب دے اندر تبادلہ ہو گیا کوشش کرن دینا لتھے چلا گیا 14 سال اس میں گزر گئے سعودی عرب دے اندر اللہ اپنوں بھی لے جائے مدینہ شریف خانہ کعبہ دا اللہ طواف نصیب فرمائے اچھا 14 سال تو بعد نے ایک سنگی ملیا انہیں پوچھا سنا کیسا حال ہے
انہوں نے کہا الحمدللہ کاروبار اچھا ہے، بچے نیک نے، بیوی نیک ہے، اللہ نے پیسے بھی بڑے دیتے نے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک مرض ایسا ہے، ہر سال میں حج کرنا، حج کر کے جدوں میں بستر تے لیٹنا نا، خواب چاہ کے کوئی بندہ کہندا ہے کہ اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیتا۔ اس نے کیا رزق حلال دے، رزق حلال دے، بچے دے اندر انصاف ہے، انصاف کر رہے ہیں، بیوی نال سلوک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ باوجود میں حج کر کے واپس پلٹنا، ہر سال کوئی نہ کوئی خواب چاہ کے کہندے اللہ نے حج قبول نہیں کیتا۔ اچھا اس بندے نے جڑا بچپن دا ساتھی سی جیدی ملاقات ہوئی، انہیں پوچھا چاہیے دس والدین دا کی حال ہے؟ انہیں کہا میں نے 14 سال گزر گئے ہیں، آج تک اپنے ماں باپ دا حال نہیں پوچھے۔ انہیں کہا پھر کعبے کی کرنا ہے؟ دل دکھایا پلٹی، بعض دفعہ پوری تقریر نہیں بدل دی، بعض دفعہ ایک جملہ انسان نو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ایک گل نہ جا کے اس نے دل تے دستک دیتی، دل دکھایا پلٹی، جلدی جلدی اس نے ویزا بنایا، ٹکٹ لی، واپس آیا۔ 14 سال تو بعد ادھی کفیت بدل گئی، جدو داخل ہوئے نا اپنے گاؤں دے اندر، سنجیاں گلیاں، بچپن دی کہانی یاد آئی۔ ایک چھوٹا جا بچہ ملیا، وہ دے کول پوچھتا وہ جڑا فلانا گھر، وہ دے اندر جڑا مائی تے بابا انہاں دا کی حال ہے؟ اس بچے نے کہا بابو میں نہیں تینوں جاندا تو کون ہے، میں نے تو اجنبی لگنا ہے، پر اس گھر دے اندر رہن والا بابا 6 مہینے ہو گئے نے بابا جی فوت ہو گئے نے۔ کتنا بد نصیب وہ بندہ ہے جڑا اپنے باپ دے جنازے نو کندھا بھی نہ دے سکے۔ کس کوئی پردیس دے اندر نہ باپ مر جائے، کسی دا پردیس دے اندر بندہ ہوئے تو بیٹا لوگاں دے پاؤں پکڑ دے، بیٹا اندر ڈبل میرے کو ٹکٹ دے پیسے لے لو، لیکن میں جا کے اپنے باپ دا چہرہ دیکھنا ہے، باپ دا چہرہ دیکھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، قبر تے جا کے مٹی ڈالنی۔ اس نے کہا میں کتنا بد نصیب بندہ، نہ باپ دا چہرہ دیکھ سکیا، نہ جنازے نو کندھا دے سکیا۔ ہن میری ماں پتہ نہیں میرے نال کس حال دے نال ملاقات کرے گی، کس طریقے میرے نال گفتگو کرے گی۔ دبے قدم ایک گھر دے اندر گیا، دروازے دے سامنے پھٹے بوریا دا پردہ لٹکیا ہے، اندر داخل ہو گیا تے ماں جڑی نا چارپائی تے لیٹی ہوئی ہے، رو رو کے نا پتر دی جدائی دے اندر ماں دی اکھاں دی روشنی بھی ختم ہو گئی ہے، پتر دی جدائی دے اندر ماں روندی رہی۔ 14 سال گزر گئے، ماں اپنے بیٹے دی جدائی دے اندر آج بھی اپنے بیٹے نو یاد کر رہی ہے۔ دبے قدم اندر داخل ہویا تے دیکھیا ماں چارپائی تے لیٹی، ماں دے قریب چلا گیا، ماں دے لب کھلے نک جملہ سی، اے اللہ میرا سرتاج چلا گیا، چلا میں بھی جانا ہے، لیکن مالک میری ایک تمنا ہے، مرن تو پہلے پہلے میں میرے بیٹے دا دیدار تے نصیب کر دے۔ مالک چلا میں بھی جانا ہے، میرا سرتاج بھی چلا گیا، شوہر تڑپدا چلا گیا، لیکن اس بوڑھی ماں دی ایک کی تمنا ہے، مرن تو پہلے بیٹے دا دیدار نصیب ہو جائے، سکون دے نال روح نکل جائے گی۔ بیٹا سمجھ رہا سی پتہ نہیں ماں کس طرح میرے نال پیش آئے گی، میں تے باپ دا جنازہ بھی نہیں پڑھیا، لیکن جدو ماں دے جملے سنے نا کہ ماں آج بھی اپنے پتر دا انتظار کر رہی ہے، پیرا تھلو زمین نہیں کر رہی سی، کلیجہ منہ نہارے کہ میں اپنے ماں باپ نو بھلا چھڑے، لیکن میری ماں آج بھی میں نو یاد کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، جدو ماں دے جملے سنے نا بیٹا تڑپ کے اندے اماں اکھا کھول، دیکھ تیرا بیٹا سامنے کھڑا ہے، اماں ایک اور اکھا کھول۔ ماں نے اس طرح اپنا ہاتھ کے کیتا، میں بیٹا رو رو کے اکھا دی روشنی ختم ہو گئی ہے، لیکن پتر تینوں دیکھ نہیں سکتی، لیکن ماں تیرے جسم دی خوشبو تے سونگ سکتی ہے۔ بیٹا ذرا قریب آ، بیٹا قریب ہویا، ماں نے اپنے بیٹے نو اپنے سینے نال لایا، جدو بیٹا سینے نال لگا نا تے ماں دی پہلی تمنا سی، یا اللہ مرن تو پہلے ایک بار میرا بیٹا ملا دے، یا اللہ میری روح آسانی نال نکل جائے گی۔ جدو بیٹا ماں دے جسم نال لگا، ماں نے اپنے بیٹے نو 14 سال تو بعد دی یہ محبت آج آپس کے اندر جب دونوں ملے آسانی دے نال ماں دے جسم وچوں جان نکل گئی کہ آج میرا بیٹا میرے سینے نال لگ گئے۔ جدو جان نکلی تدفین کیتی، 4 دن گزرے، آخر ہر بندے دی مجبوریاں نے، رشتہ دارے، اولادے، بیوی بچے نے، انہیں واپس پلٹیا، واپس گیا۔ اس سال جا کے پھر اس نے حج کیتا، آج حج کر کے جدو واپس پلٹیا نا، آج حج کر کے لیٹیا، کشمکش کے اندر ہے، پتہ نہیں میرا آج دا حج بھی قبول ہوئے گا کہ نہیں، پہلے نہیں قبول ہوئے، پتہ نہیں آج دا قبول ہوئے گا کہ نہیں، اسے کشمکش کے اندر جدو اکھ لگی نا، آن اللہ خواب چاہے، اس نے کہا اے اللہ دی بندے تینوں مبارک ہوئے، اللہ نے تیرا اے حج قبول کیتا ہے، اے دا صدقہ اللہ نے پچھلے بھی قبول فرما دے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ اتھے میری ماں نو میری ضرورت ہوئے تو میں کعبے دی دہلیز کھل جا کے بیٹھا ہوں،
باپ دے پاؤں میں جتی نہیں میں جا کے غلاف کعبہ پکڑ کے رہوں اے حج جڑا گھر چ نا پہلے یہ کر تو یہ صدقہ اللہ نے پھر ساری آسانیاں پیدا کر دینی یہ دوبارہ نہیں ملے گی والدین دوبارہ نہیں ملے گی جنہیں کون ہے انہاں دی خدمت کر لو اللہ اندہ فلا تقل لہما اف اپنے ماں باپ نو اف تک بھی نہیں کہنا اچھا اف دی تفسیر مفسرین کی بیان کر دینی فرمایا اگر غرد و غبار تو دہاڑتے پہ جائے پھوک مار کے اڑانا اتنی آواز بھی اپنے والدین دے سامنے اچھی نہیں کرنا یار میں تو عام بندے ہیں اسی سمجھنے حافظ قرآن ہو گئے عالم دین ہو گئے جج بن گئے کی لوڑے والدین دی خدمت دی حضرت علقمہ جیسا صحابی ہو گئی والدین ناراض ہوتے زبان والدہ ناراض ہوئی تو زبان تے کلمہ نہیں جاری ہوتا تو جدو والدہ راضی ہو جانتے پھر کلمہ بھی جاری ہو جاتا ہے عبادت تو درجہ نہیں دے سکتی انسان نے حضرت بائزیم بستامی علی رحمت آپ نے نہ سنے ماں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی اماں دو ہستیاں نے ایک تیری ایک رب دی میں دو ہستیاں دا شکر ادا نہیں کر سکتا تو ماں تو پھر ماں ہے ماں نے فرمایا بیٹا جا میں اپنا حق معاف کر دیتے رب دا حق ادا کر کے بھائی عظیم مستامی نے 12 سال جنگل چ گزارے 12 سال تو بعد گزر ہویا نا اپنے علاقے چوں تو دل اس خیال پیدا ہویا کہ 12 سال اپنی ماں نال ملاقات نہیں کی تھی جاندے جاندے ماں دا دیدار کر جا سردی دیاں رات دا پچھلا پیر آیا دروازے تی دستک دے لگا دل اس خیال پیدا ہویا بھائی عظیم مستامی 12 سال ماں نو خوشی نہیں دیتی ہو سکتا ہے کہ آج ماں آرام کر دی ہوئے آرام دے اندر خلل پیدا ہو جائے بھائی عظیم مستامی نے دستک نہیں دیتی ہاتھ روک لے تو رات دا پچھلا پیر تہجد دا ٹائم ہویا پانی چلن دی آواز ہے بھائی عظیم مستامی سمجھ گئے کہ ماں بیدار ہو چکی ہے کہ پہلی ماما اگر تہجد پڑھ دیا نے تو بیٹے نیک پیدا ہوں دے سن اج دی ماما اگر دین تو دور نے ماں اگر تہجد پڑھے تو بیٹا بھائی عظیم مستامی جیسا ہے ماں تہجد پڑھے تو بیٹا میر علی جیسا ہے ماں تہجد پڑھے تو بیٹا پیر نصیر الدین نصیر جیسا ہے اگر ماں تہجد پڑھے تو بیٹا حضور غریب نواز جیسا ہے ماں تہجد پڑھے اور یار اگر ماں چنگی ہے تو اولاد چنگی ہے اگر ماں حاضر ہے تو پتر اسماعیل بر گئے اگر ماں فاطمہ ہے تو پتر حسین بر گئے اگر ماں چنگی ہے تو پھر پتر خادم حسین رضوی بر گئے اور جب ماں چنگی ہے تو پتر سعد حسین رضوی ماں چنگی ہونی چاہیے جس ماں دا تعلق دین نالے جس ماں نے اپنے پتر نو گھٹی مصطفیٰ دا نام لے کے دیتی ہے حضور کی ذات کے درود و سلام پڑھ کے دیتی ہے وہ دا پتر کوئی نچل والا نہیں بنے گا مصطفیٰ دی نموز تے پیرا دین والا بنے گا سبحان اللہ تے فرمائے اپنی مرضی نال فرماؤ سبحان اللہ اسلام تے جتنا بھی ایسا وقت آئے نا حضور دی نموز تے جدو گل آ جائے نا وہ ڈٹ کے بولنا چاہیے اسی ویسے والدین دے حوالے نال میں عرض کر رہے ایسا میں نہیں کسی بندے نو کہہ سبحان اللہ کو لیکن جدو حضور دی نموز دی گل آئے نا تے پھر سانو بولنا چاہیے اسی تو سن ہو گئے ختم کھا کے 11ویں کھا کے اتنے سن ہو گئے قرآن دی بھی حرمتی ہوئے چلو کوئی گل نہیں رسول اللہ دی بھی حرمتی ہوئے چلو کوئی گل نہیں اہل بیت دی بھی حرمتی ہوئے چلو کوئی گل نہیں صحابہ دے بارے چلو بات کرن کوئی گل نہیں اوے یار جس ملک دے اندر جس اسلام دے اندر اگر اہل بیت کی عزت نہیں اگر صحابہ کی عزت نہیں اگر قرآن کی عزت نہیں اگر مصطفیٰ کی عزت نہیں پھر تیری میری عزت بھی نہیں ہے تینوں میں نے عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ملی ہے بھائی اگر کوئی بندہ صحابہ تے اعتراض کر رہے صحابہ تے اعتراض کر رہے انہوں نے کلمہ کس نے پڑھایا بولو صحابہ نو کلمہ کس نے پڑھایا بھائی جس بندے نو کلمہ حق باؤ پڑھا چھڑے وہ عام بندے جس بندے نو حق باؤ دا قمیص کلمہ پڑھا چھڑے وہ عام بندے یار جس بندے نو پیر میر علی کلمہ پڑھائے لوگ آندے نے بڑی شان والے جس بندے نو کلمہ داتا بھی حجویری پڑھان لوگ آندے نے شان والے وہ صحابہ ہونے جنہاں نو کلمہ مصطفیٰ نے پڑھایا جس صحابہ تے اعتراض ہونا ہے نا انگلی مصطفیٰ تے اٹھائی جا رہی ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری کائنات دے اندر
اللہ نے مینوں چنے، میرے تو بعد انبیاء نو چنے، پھر حضور فرماندے نے اس مخلوق دے اندر اللہ نے میرے صحابہ نو چنے، پھر انہاں صحابہ جو حضور فرماندے نے اللہ نے چارہ نو چنے۔ ایک دا نام ابو بکر ہے، اٹھے بولے ہو، ایک دا نام حضرت عمر، ایک دا نام حضرت عثمان، ایک دا نام مولا علی دا نام ہے۔ سنیا دا دل موڑ بھی خوش ہو جاندے، ابو بکر دا ہے موڑ بھی ٹھنڈ پہ اسی یہ ہو نہیں کہ ابو بکر دا نام ہے تے سینے تے جناب بوست کینیا تے دعوت، علی دا نام ہے خوش نہ بھائی، نبی دے کسی صحابی دا نام آ جائے گا سی خوش ہو جاؤ گے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نہیں نہ چارہ نو چنے ہیں، چارہ نو چنے ہیں۔ اچھا چلو ایک جملہ تواڈے کو پوچھنا چاہنا، اللہ تانوں کوئی بندہ اختیار دے، بھئی تانوں اختیار دیتا گیا اے پھل لے سیباں دی پیٹی چگ لو، تے تانوں اختیار دیتا گیا۔ اچھا جان دی پناہ چاہنا تسی گلے چنو گے جی، سڑے چنو گے، کچے چنو گے، کوجے چنو گے؟ بولو تو صحیح۔ انہیں تھوڑے دنوں تے الیکشن ہونا ہے، تسی سر چک چک کے بولنا ہے، جتھے بولن دی گل ہے اتھے بولیا کرو۔ اج رسول اللہ دی باری بولو، مصطفیٰ دے صحابہ دی باری بولو، اہل بیت دی باری بولو، کل تنوں پتہ چلے گا جنت دے بوئے پہ نہیں کھڑا ہونا ہے۔ وہ بھائی تینوں اختیار دیتا جائے چک، تو گلے ہوئے نہیں چکدا، سڑے ہوئے نہیں چکدا، میرے یار تیرے کو اتنا اختیار ہے، اتنی عقل ہے، تو سڑے ہوئے نہیں چکدا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے پھر چارہ چنے ہیں کہ جنہاں نو رب چنے۔ تو چنگے چنے تے تیرا منہ سونے، تو چنگے چن رہے تے جنہاں نو خدا نے چنے۔ ہر صحابی شان والے، وہ حضرت ابو بکر ہوئے، وہ حضرت عمر ہوئے۔ دیکھو بھائی جیڑا تواڈی مسجد دا امام ہے وہ تواڈی نماز دا سامان ہے، وہ تواڈی نماز دا۔ اچھا امام دے پیچھے تسی نماز پڑھے نا، امام دے پیچھے تواڈے کول پچھو غلطی ہو گئی، آخری جملہ توجہ کرنا، اگر غلطی تواڈے کول ہو گئی امام دے پیچھے تواڈی نماز ہو جائے گی۔ علماء کرام تشریف فرما لیں، امام دے پیچھے تسی نماز پڑھے ہو، تواڈے کول پیچھے غلطی ہو گئی ہے، یعنی اتحیات تے بیٹھے تسی درود شریف پڑھ لیا، سجدہ صاحب کرن دی ضرورت نہیں، تواڈی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جدوں غلطی امام کرے گا تواڈی نماز نہیں ہوئے گی۔ تسی بھاویں غلطی نہیں کیتی، امام نے بھی سجدہ صاحب کرنا پینا ہے، توانوں بھی کرنا پینا ہے، غلطی تواڈی نہیں ہوئی لیکن تسی امام دے پیچھے کھڑے ہو، امام تواڈی نماز دا سامان ہے، بھئی تواڈی غلطی ہوئے گی، امام کو غلطی نہیں ہوئے گی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن جدو غلطی امام کو ہوئے گی تواڈے کو نہیں ہوئے گی نماز، پھر نہ امام بھی سجدہ صحیح کرے گا، تانوں بھی کرنا پینا ہے، کیونکہ امام تواڈی نماز دا سامان ہے، امام تواڈی نماز دا سامان ہے۔ او بھائی تواڈی نماز دا سامان تواڈا امام ہے، صحابہ دی نماز دا سامان محمد مصطفیٰ ہے۔ کی سمجھے جڑے حضور پیچھے نماز ادا کرنا ہے، جڑے آقا پیچھے قرآن سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مقدس صدقہ جان والی اماں جی کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔